کتے اور بلی کی بے عزتی کرو نا تو وہ دوبارہ پلٹ کر دہلیز پر نہیں آتے. تم پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہو. مجھے تو کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے. تم بہت آزاد خیال ہو. یہ میں تو کیا پورا خاندان کہتا ہے. لیکن تمہاری اس آزاد خیالی کی ہوا پھر سے میرے گھر کی دہلیز پر لوٹ آئی ہے. یقیناً اس میں کچھ قصور میری گھر کی کمزور بنیادوں میں بھی ہوگا. بسمہ، بسمہ! بھابی بسمہ کو کیوں بلا رہی ہیں آپ مجھ سے بات کریں، مجھ سے پوچھیں. اور یہ آزاد خیالی کی کیا بات کی آپ نے؟ بھائی میں تو پہلے بھی اسی خیال سے آئی تھی اس گھر میں. آپ نے کہا کہ نشوہ بہت چھوٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور شادی کے بعد بسمہ کی توجہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، مان لیا. لیکن اب تو انشاءاللہ نشوہ کی شادی ہونے والی ہے. اس کے جانے کے بعد بسمہ کا کیا؟ اس کے لیے کیا رہ جائے گا؟ بس تنہائی اور اکیلا پن. بھابی کل کو آپ نہ رہیں تو یہ گھر اس کے لیے اجنبی ہو جائے گا، اور یہاں رہنے والے بھی. بس کر دو صبرینہ بیگم، تم تو جیتے جی مجھے مارنے پر تل گئی ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بسمہ اس گھر کی بہو ہے. میرے مرنے کے بعد اس کا جنازہ اٹھے گا اس گھر سے. تم تو باہر سے آئی ہوئی ہو، تمہیں کیا پتا عزت روایات کیا ہوتی ہیں. تم نے جو چاہا تم نے کیا، لیکن میں نے وہ کیا جو میرے بزرگوں نے مجھے بتایا، سکھایا اور سمجھایا. خالہ جان بہت معذرت کے ساتھ میں ایک بات کلیئر کر دوں. بسمہ آپ کی بہو نہیں، بیوہ ہے. اور یہاں وہ اپنی چوائس سے نہیں رہ رہی تھی، مجبوری سے رہ رہی تھی. اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کی شادی نہیں کر دیتی؟ بسمہ کی شادی ہو چکی ہے ایک بار. اگر شوہر کا ساتھ قسمت میں نہیں تھا تو کیا کروں؟ قدرت سے شکوہ کروں؟